ویلکم بیک۔ بلوچستان کے ضلع خضدار میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے قافلے پر نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی، جس میں مرکزی رہنما نواب امان اللہ زہری جاں بحق ہو گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما نواب امان اللہ زہری قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ لیبی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے ضلع خضدار میں بلوچستان نیشنل پارٹی BNP کے مرکزی رہنما نواب امان اللہ زہری کے قافلے پر نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کی۔ ذرائع نے بتایا کہ فائرنگ کے نتیجے میں امان اللہ اور ان کے پوتے سمیت 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی سیکیورٹی اہلکار جائے وقوع پر پہنچ گئے اور علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا، جبکہ مقتولین کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان RSS کی انتہا پسند سوچ کا عکاس ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا بیان پوری دنیا کے لیے دھمکی ہے اور امن کے لیے کھلا چیلنج۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع کا بیان RSS کی انتہا پسند سوچ کا عکاس ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا بیان پوری دنیا کے لیے دھمکی ہے اور امن کے لیے کھلا چیلنج۔ تفصیلات کے مطابق معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشقاوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر راج ناتھ کی جانب سے ایٹم بم کی دھمکی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا، بھارتی وزیر دفاع کا بیان RSS کی انتہا پسند سوچ کا عکاس ہے۔ راج ناتھ سنگھ کا بیان پوری دنیا کے لیے دھمکی ہے۔ فردوس عاشقاوان کا کہنا تھا کہ یہ مذموم عزائم کے حصول کے لیے دنیا کا امن خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ عالمی برادری کو غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لینا ہوگا۔ بیانات عالمی قوانین اور امن کے لیے کھلا چیلنج ہیں۔ معاون خصوصی نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ سلامتی کونسل اجلاس نے اندرونی معاملے کے دعووں کی قلعی کھول دی۔ اجلاس نے ثابت کیا کہ کشمیر عالمی سطح پر ایک متنازع علاقہ ہے۔ وزیر اعظم کشمیریوں کے حقیقی ترجمان بن کر ابھرے ہیں۔ مظلوم کشمیریوں کی آواز کل دنیا کے سب سے بڑے سفارتی فورم پر سنائی دی۔ یاد رہے، بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ نے مسئلہ کشمیر پر ایک اور گیدڑ بھبکی لگاتے ہوئے ہندوستان کی ایٹمی پالیسی میں تبدیلی کا عندیہ دیا تھا۔ بعد ازاں پاکستان نے بھارتی وزیر راج ناتھ کا بیان موجودہ صورتحال میں انتہائی افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ بھارتی عزائم بے نقاب ہو گئے۔ پاکستان نے ہمیشہ جنوبی ایشیا میں ایٹمی ہتھیاروں میں کمی کی بات کی ہے۔ ہم جارحانہ اقدامات کے خلاف ہیں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے بھارتی فنکاروں کے اشتہارات پر پابندی عائد کر دی۔ پیمرا کے مطابق پاکستانی ٹی وی اسکرینز پر بھارتی اداکاروں کی نمائش ان پاکستانیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے جو کشمیر میں بھارتی مظالم پر پہلے ہی مضطرب ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے بھارتی فنکاروں کے اشتہارات پر پابندی عائد کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق پیمرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پہلے ہی پاکستان میں بھارتی مواد نشر کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے، تاہم یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ پاکستانی ٹی وی چینلز پر مختلف کثیر القومی مصنوعات کے اشتہارات میں بھارتی شخصیات کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں اور انہیں پاکستان میں نشر کیا جا رہا ہے۔ اعلامیے میں واضح کیا گیا کہ حکومت پاکستان نے اعلان کیا تھا کہ 14 اگست کو کشمیر سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جائے گا، تاہم اس دوران بھی بھارتی اشتہارات پاکستانی چینلز پر دکھائے جاتے رہے اور یہ عمل حکومتی پالیسی کے برعکس تھا۔ پیمرا کے مطابق پاکستانی ٹی وی اسکرینز پر بھارتی اداکاروں کی نمائش ان پاکستانیوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے جو کشمیر میں بھارتی مظالم پر پہلے ہی مضطرب ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ اس تناظر میں پیمرا بھارت میں بننے والے اشتہارات بالخصوص وہ جن میں بھارتی اداکار موجود ہوں نشر کرنے پر پابندی عائد کرتی ہے، جس کا اطلاق فوری طور پر ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیمرا آرڈیننس 2002 کے سیکشن 27A کے تحت لگائی جانے والی یہ پابندی اس وقت تک برقرار رہے گی جب تک بھارتی اداکاروں پر مبنی اشتہارات کو متبادل پاکستانی اداکاروں یا کرداروں کے ساتھ تبدیل نہیں کیا جاتا اور پیمرا ان کی منظوری نہیں دیتا۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پولیو سے متاثر علاقے بنوں کے تاجروں نے پروفیشنل سیلز ٹیکس کے خلاف ناقابل فہم طور پر انسدادی پولیو مہم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، جس پر ملک بھر میں بنوں کے تاجروں کے اس طرز عمل پر سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں سب سے زیادہ پولیو سے متاثرہ علاقے بنوں کے تاجروں نے پروفیشنل سیلز ٹیکس کے خلاف ناقابل فہم طور پر انسدادی پولیو مہم کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے۔
तफसीलात के मुताबिक दुश्मनों की जानिब से पाकिस्तान भर में इंसदादे पोलियो मुहिम को नाकाम बनाने की कोशिशें जारी हैं। कभी कोई झूठा वाक़या सुनाकर लोगों को मुहिम के खिलाफ उकसाया जाता है तो कभी वैक्सीन जाली होने का झूठा ढंढोरा पीटा जाता है। और अब पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पोलियो मुतासरा इलाके बन्नू के ताजरों ने प्रोफेशनल सेल्स टैक्स के खिलाफ नाकाबिल फहम तौर पर इंसदादे पोलियो मुहिम के बाइकआउट का ऐलान किया है, जिस पर मुल्क भर में बन्नू के ताजरों के इस तर्ज अमल पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद की जा रही है। बन्नू में रवां साल अब तक पोलियो के 20 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। ऐसे में पोलियो मुहिम के बाइकआउट के क्या खतरनाक नताइज बरामद हो सकते हैं। सवाल यह है कि बन्नू में ताजरों की जानिब से पोलियो मुहिम के बाइकआउट का फायदा आखिर किसको होगा। इंसदादे पोलियो मुहिम के बाइकआउट से सिर्फ पाकिस्तानी बच्चों को माजूर देखने वाली कुव्वतें खुश होंगी। वाज़ेह है कि पाकिस्तान इस वक्त पोलियो के हवाले से दुनिया के खतरनाक तरीन मुल्कों में शुमार होता है, जबकि हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में बड़े पैमाने पर इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।